لائیو ہیں جی. لائیو ہے. یس سر. بسم اللہ الرحمن. سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید. مسلمانوں کو السلام علیکم. باقی تمام مذاہب کے لوگوں تک بھی سلامتی پہنچے. آج اویس اقبال صاحب اور حسن اللہ یاری صاحب کی ایک ڈیبیٹ طے پائی، اور میرا فریضہ صرف یہ ہے کہ ماڈریشن کر سکوں کہ دونوں اپنے موضوع پر استقامت کے ساتھ بات کریں، کراس ٹاک نہ ہو. موضوع آپ سب دیکھ چکے، وہ یہ کیا خدا کا وجود ہے تو کس طرح، نہیں ہے تو کس طرح. اور معاملہ یہ طے پایا ہے کہ گفتگو کنسائز ہوگی، کمپریہنسو ہوگی، 2-3-4 منٹ، اور پھر ایک کے بعد ایک دوسرے کے جواب دیا جائے گا. کوشش یہ ہے دونوں پارٹیسپینٹس کی جانب سے کہ کراس ٹاک نہ ہو اور تہذیب کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھا جائے. حسن، آخری جملہ میری جانب سے کہ اللہ یاری صاحب ظاہر ہے شیعہ اسکالر ہیں، اویس صاحب ایتھسٹ کا ایک ابھرتا ہوا نام ہے، پاکستان میں میڈیا پرسن رہے، تو یہ دونوں جانے مانے چہرے ہیں اور دونوں کی باتوں سے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آپ دونوں کی اجازت سے جو بھی پہلے اگر شروع کرنا چاہے اپنی بات رکھنا پلیز. اویس صاحب شروع کرنا. اویس بسم اللہ کروں گا. بہت بہت شکریہ عباس حیدر صاحب، بہت بہت شکریہ حسن اللہ یاری صاحب. میں نہیں جانتا کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری پیدائش سے پہلے اس زمان و مکان کی حقیقت کیا تھی. میں تو صرف اپنے وجود کی توجیح چاہتا ہوں. مذہب اس توجیح کو بندگی قرار دیتا ہے، سائنس مادے کے عمل کی اسیر ہے، اور فلسفہ گومگو کی حالت میں الہاد کا دامن پکڑتا ہے، اور معاشرہ ہے کہ اس پہ سوچتا ہی نہیں. میں اس بات کو سمجھنے کے لیے شدید بیتاب ہوں کہ اس کائنات کی اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کائنات کی اگر کوئی بگننگ ہے تو اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. تو ابھی تک سائنس نے تو ہمارے سامنے کسی بھی قسم کی کریٹر کی موجودگی کا اثبات نہیں کیا ہے، اور مذہب جو ہے علم الکلام کا سہارا لیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک واجب الوجود ہستی ہے جس نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اور یہ چیز میری انڈرسٹینڈنگ میں اور میری بدھی میں نہیں آتی ہے کہ عدم کے اندر واجب الوجود خود کس طرح سے وجود رکھ سکتا ہے. تو ہمیں اچانک سے ابراہمک ریلیجنز اور اسپیشلی اسلام جو ہے وہ آ کر بتاتا ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کن فیکون کہہ کر اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے. تو اگر ہم نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر بات کریں تو میرے پاس کسی کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ہم ریلیجس پیراڈائم کے اندر رہ کر بات کریں تو یہ لوگ جس اللہ کا ہم سے تعارف کرواتے ہیں وہ ایک بہت حاسد خدا ہے، وہ ایک خوشامد پسند خدا ہے، وہ ایک عبادت کا بھوکا خدا ہے. وہ جب اس کے ایک فرضی گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ کہانیوں کے مطابق ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، لیکن اگر غزہ یا لاس اینجلس کے اندر لوگ آگ یا بمباری کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا رہتا ہے. تو یہ دعویٰ اہل مذہب کا ہے کہ اس کائنات کو ان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے اذن سے پیدا کیا ہے. تو اس دعوے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی اہل مذہب کی ہے. عباس صاحب. علیہ صاحب، اویس میں نے آلموسٹ 2 منٹ لیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے والوں کو میرا سلام ہے، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے دو شریک گفتگو کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں عباس صاحب کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اویس صاحب کا. اور میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایک ریزنیبل اور ریشنل ڈسکشن دے دیں. ہمارا موقف یہ ہے، اسلام کا موقف یہ ہے کہ ایتھیزم ریشنلٹی پہ مبنی ہے، اور ایتھیسٹ اپنے کسی بھی دعوے کا اظہار ریشنلٹی کے ساتھ، ریزن کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، عاقل ہو کر نہیں کر سکتے. یہ قرآن مجید کا ادعا ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون. ان کا ہر ادعا باطل ہے، اور ہمارا الحمدللہ رب العالمین ہر ادعا، جو بھی ادعا ہے اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے، اور اس کا ہمارے پاس دلائل ہیں، اور اس کو ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ہم ان کو بتا دیں گے، پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ اس ورلڈ کے کریٹر کا، اس دنیا کے خالق کا ڈینائل ناممکن ہے، اور اس کے وجود کا انکار بھی ناممکن ہے، اور اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہے. اور جو شخص کریٹر کا انکار کرتے ہیں، خالق کون کا انکار کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں اوہام ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک وہم بنا، جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ عدم میں انہوں نے کیسے بنایا، اور پھر ان کے ذہن میں جو دوسرے اوہام انہوں نے کہ جتنی باتیں کی ہیں سب یا تو فالسیفیکیشن ہے، یا تو اس میں تحریف ہے، اس میں حقانیت نہیں ہے، یا اپنے توہمات کی دنیا میں انہوں نے کچھ باتیں گڑی ہیں اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو آپ کے جو شکوک جس بات کی طرف متوجہ ہیں، اور آپ کی ڈینائل جس ہستی کی طرف ہے، وہ آپ کے توہمات ہیں. آپ حقیقت کی طرف اگر آنکھ کھولیں اور میرے ساتھ انصاف کریں اور ریزنیبل ڈیبیٹ کریں، اور میرے مقدمات، میرے دلائل کو ان کو اپنی میرٹ پہ لے لیں، اور ہر چیز کا ادعا، ہر ادعا کا جو ہے دلیل اسی تناسب سے ہوگا، اسی کو اسی میرٹ پہ جج کریں، اور میرے پروفز کو آپ ابسٹرکٹ نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ خالق کون کا ڈینائل ناممکن ہے. خالق کون کی ہستی نہ صرف ثابت ہے، غیر قابل انکار ہے، اور اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہے. یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہر بات کی طرح جب آپ ایک ریسرچ پیپر لکھتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں، یا کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں فزکس میں، یا کوئی گفتگو ہوتی ہے کسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس میں جو مختلف باتیں ہوتی ہیں ان کے ہر ایک کا مختلف دلیل ہوتا ہے. جب ہم خالق کون کے متعلق بات کرتے ہیں تو ان کے صفات میں کہ خالق کون ہے، اس ورلڈ کا ایک کریٹر ہے، یہ اپنی دلیل مانگتا ہے.
یہ خالق کون ایک ہے، دو نہیں، اپنی دلیل مانگتا ہے. یہ خالق کون، یہ علیم ہے، قدیر ہے، یہ سمیع ہے، یہ بصیر، یہ اپنی دلیل مانگتا ہے. پھر اس نے ظلم نہیں کیا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ظلم نہیں کیا، اس نے لاس اینجلس میں جو آگ ہے اس نے مداخلت نہیں کیا، یا کیا وہ ایول ہے، یا وہ اپنی دلائل مانگتا ہے. تو آپ پلیز جب میرے سے گفتگو کریں تو میں عباس حیدر صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک ماڈریٹر کے حیثیت سے اس گفتگو کو ایک لاجیکل سیکوینس پہ برقرار رکھیں، اور میرے مد مقابل جو ایتھیسٹ شخص ہیں اس کو جمپ نہ کرنے دیں کہ جب میں اصلی وجود پہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس صفات کو لے کر آ جائیں. ہر بات کی دلیل اس کی اپنی میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں مثلا اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کا ادعا ہے کہ کیا مختلف اس کے آپ کی زندگی کے مختلف جہات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک انجینئر ہیں اور آپ ایک پاکستانی ہیں، ان دو باتوں کا مختلف دلائل ہیں. آپ کے پاکستانی ہونے کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے، انجینئر ہونے کے لیے آپ کے پاس انجینئرنگ بورڈ سے ایک لائسنس ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ہر ادعا کی اپنی دلیل اپنی جگہ ہوتی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گفتگو اس موضوع پہ کریں گے. لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے کیونکہ آپ سے بات نہیں ہوئی ہے، نہ ماڈریٹر صاحب سے بات ہوئی ہے اور کچھ طے پایا نہیں ہم سے، میرے کچھ سوالات ہیں ان سے. آپ میوٹ ہے بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی حیدر صاحب. سوری، آلموسٹ علیہ صاحب آپ نے 4 منٹ لیے. اویس بھائی آپ پلیز، انہوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں، آپ دیکھ لیجیے کس طرح آگے بڑھنا ہے. جی حسن الایاری صاحب پوچھیے، آپ کا مجھ سے کیا سوال ہے؟ آپ اپنے عقیدے کو واضح طور پہ بیان کیجیے. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ابھی اس کے صفات پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے. ہمارا اب دیکھیں ہر چیز کو پروو کرنے کے لیے اس کا ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے. اگر اس کو آپ فالو کریں تو سائنس میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا سوال آپ سے یہ اللہ کے متعلق نہیں ہے، یہ بھگوان کے متعلق نہیں ہے. میرا ایک ریگارڈلیس آف ریلیجن سے قطع نظر اس ورلڈ کا کیا ایک کریٹر ہے، اس مسئلے پر آپ کا اسٹینس کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ حسن اور الایاری وہ صاحب. معاف کیجیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ نیچر ہو سکتا ہے، وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ خود شیطان ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا اس مسئلے پہ اسٹینس کیا ہے؟ حسن الایاری صاحب، جو نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر اگر ہم اس یونیورس کا کوئی کریٹر مانتے ہیں تو ہمارے پاس اس کریٹر کی موجودگی کا یا عدم موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر میں اپنے آپ کو ایک ایگنوسٹک پوزیشن کے اوپر زیادہ مستحکم محسوس کرتا ہوں. اور ریلیجس پیراڈائم کے اندر جس مذہبی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی. ریلیجس صاحب میں نے آپ کو نہیں ٹوکا تھا، پلیز. سوال ہی اس کے متعلق نہیں ہے تو آپ جواب کیوں؟ میں نے آپ کو نہیں ٹوکا تھا، مجھے مت ٹھیک ہے. حسن بھائی انہیں بات کرنے میں نے آپ کو 4 منٹ نہیں ٹوکا تھا، ٹھیک ہے. لیٹ می کمپلیٹ. نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر اگر ایک اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے تو اس کی موجودگی کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ریلیجس پیراڈائم کے اندر جس اللہ کا یہ ہم سے تعارف کرواتے ہیں، جس کا انہوں نے ابھی یہ کہا کہ قرآن کا ادعا ہے کہ اس نے ملحدین کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے. انہوں نے خود فریز یوز کیا، سمن بکمن ہم لا یرجعون، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر مہر لگا رکھی ہے، مجھے نہیں ٹوکنا ہے. میں نے آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا تھا، اپنے آپ میں تحمل رکھیے. آپ میرے سے عمر میں بڑے ہیں. I stayed on the course of discussion. And then you are deviating from the course of discussion, sir. Yes, you can counter argue when it's your turn. Let me complete my argument first. Just assume I'm not a Muslim. Assume I'm not a Muslim. I don't believe in Allah. I asked you only about the creator of the world. Answer the question, please. عباس حیدر صاحب. ماڈریٹر صاحب، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ ایک لاجیکل سینس میں چلیں. ہم اللہ پہ بات نہیں کر رہے بھائی، قرآن پہ بات نہیں کریں. میں کہتا ہوں مجھے اللہ پہ ایمان ہی نہیں. میں نے آپ کو کریٹر کے متعلق پوچھا. میوٹ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. حسن بھائی آپ میوٹ ہے. اویس بھائی، حسن بھائی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بات رکھ لیں نا. 2-3 منٹ آپ نے ایک سوال کیا، وہ اپنی جواب وہ جو مرضی کہتے ہیں، وہ اپنی بات، وہ جو مرضی کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی، جو مرضی کہتے ہیں یا جو غلط بیانیاں ہیں فار ایگزامپل آپ ان کو بیان کر لیجیے گا. میرا مناظرہ 2 ملحدین سے ہو رہا ہے بھائی. ماڈریٹر بھی ایک میرے ساتھ یہاں پہ ایک پارٹنر ہے اس ڈسکشن میں. لوگوں جان لو، میرا 2 ملحدین سے آپ کا مناظرہ ہے. میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. تو میں اپنا آرگومنٹ کنٹینیو کروں سر؟ جی پلیز. تو جناب کیا کہتے ہیں، نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر ہمارے پاس اس یونیورس کی کریٹر کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ یونیورس کریٹڈ ہے، یہ ٹائم اور اسپیس کریٹڈ ہے، تو اس کا جو کریٹر ہے اسے اس ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ہونا چاہیے، اور ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ کوئی کریٹر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم ریلیجس پیراڈائم کی بات کریں، جس کے اندر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعارف کرواتے ہیں، جس نے 1,24,000 بندے بھیجے، جس کے پاس فرشتوں کی ایک فوج ہے، اس کے باوجود وہ ایک فرضی شیطان سے ہار رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس
کہ اس کائنات کو ان کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے فہم کے مطابق، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ خود بخود بن گیا ہے؟ تو اس طرح تو ان کا اپنا آئیڈیا آف ڈیزائن جو ہے کریش کر جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو ان کے اللہ تعالیٰ کو بنانے والا کون ہے؟ عباس حیدر صاحب. اور اب اس پہ ایک اور چیز آگے بڑھنے سے پہلے، جو کہ حسن صاحب نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ ازیوم کریں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو اگر ہم فی الحال اسلام کے خدا کو سائڈ پر رکھ کر اگر وہ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کی آیات کا حوالہ دینا بند کر دیں، یہ سمیع بصیر کے الفاظ استعمال کرنا بند کر دیں، اپنے پیچھے جو اسلامی کتابیں ان کو ہٹا دیں، اپنے پیچھے جو انہوں نے عربی کلمات لکھے ہوئے ان کو ہٹا دیں، اور میں ازیوم کر لوں گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اگر یہ نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر کریٹر کی بات کریں گے تو میں اس پر بھی تیار ہوں. اور اگر یہ ریلیجس پیراڈائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عربی زبان میں کن کہہ کر پیدا کیا تھا، تو مجھے بتائیے گا کہ ان کا اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے بن گیا؟ حسن بھائی. So I expect the moderator to be fair and impartial. And in interest of saving time, please, I ask you to, when he asks me a question, I'm not going to obstinate. میں ان کے سوال کے جواب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اور ان کے سوال کو اپنی ایمانداری سے ٹو دا پوائنٹ جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی وہ مجھ سے سوال کریں، جب میں ان سے کوئی سوال کرتا ہوں تو پلیز یہ ایمانداری سے اس کا جواب دے دیں. میں نے آپ کو اپنا پوزیشن بتا دیا کہ میرے پوزیشن کے مطابق ایتھیزم از بیسڈ آن ریشنلٹی. اس ایتھیزم بننے کے لیے عقل کو خدا حافظی کہنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ مجبور ہیں کہ اپنے اسٹینڈ کو واضح طور پہ بیان نہ کریں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میں اللہ کے متعلق سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اس ورلڈ کے متعلق، کریٹر کے متعلق سوال کر رہا ہوں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا وجود ہے، پھر آپ نے یہ کہا کہ ٹائم ان اسپیس کے باہر اس کا وجود نہیں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے وجود کا ثبوت نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے؟ میں کنفیوز ہوں آپ کے جواب سے کہ دیکھیں مجھے قرآن سے فی الحال کام نہیں ہے، مجھے اہل بیت علیہ السلام سے کام نہیں ہے، کعبہ شریف سے کام نہیں ہے. میرا کام صرف آپ کے اسٹینڈز کو واضح الفاظ میں آپ بتائیں، گھبرانے کے بغیر، ایمانداری سے. لوگ بھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے، آنےسٹلی اپنا واضح بتائیں، ڈریں نہیں کہ آپ کے متعلق اس ورلڈ کا کریٹر، چاہے وہ فزیکل کوئی چیز ہے یا میرا فزیکل کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو. تو یہ بتا دیں، آپ اپنا پوزیشن بتا دیں. اگر یہ کوئی سوال مجھ سے ہے تو میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ 13.8 بلین ایئرز پہلے اس بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے جس کا حسن الایاری صاحب جو ہیں کیٹیگوریکلی انکار کرتے ہیں. تو دا تھنگ از کہ حسن الایاری صاحب کا چونکہ سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے انہیں یہ بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے اسٹیفن ہاکنگ کے الفاظ میں. اب حسن الایاری صاحب کو جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ اس بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے تو اسے لا محالہ اس ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے. تو اگر ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے تو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. تو لا محالہ ہماری جو جرنی ہے وہ بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے جو کہ 13.8 بلین ایئرز پہلے سٹارٹ ہوا. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایتھیزم ہے وہ بالکل ارریشنل ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ریشنل کریٹر ہے وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر ٹائم اینڈ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر اسپیس. اگر آپ ٹائم اور اسپیس میں سے ایک چیز بھی منہا کر دے دیں تو آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا اللہ کیوں نہ. Okay, that's my responsibility to prove. Exactly. Moving forward, حسن بھائی I'm so sorry, ایک منٹ صرف. Moving forward, اویس بھائی آپ بھی خیال کیجئے، حسن بھائی آپ نے اب تک کیا نہیں، آپ بھی خیال کیجئے گا. یہ نہ کہیے کہ دوسرے کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے، اسے سننے میں دشواری ہوگی یا سمجھنے میں دشواری ہوگی. یہ ایک تو یہ ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اور اٹ از ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. اپنی بات رکھیے، سمجھ سکے یا نہیں، آڈینس سمجھ جائے گی. پلیز حسن بھائی. میں معذرت کرتا ہوں. جی، تو یہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ سائنس کو جانتے ہیں اور دوسرے نہیں جانتے، اور میں اپنے جال کا اقرار کرتا ہوں. میں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا. میری نالج جو ہے بہت لمیٹڈ ہے اور میرے انونز انفینٹ ہیں، لامحدود ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں. انہوں نے کہا، دیکھیں میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، آپ سے ایکسپیکٹ کرنا یہ بات شاید فضول ہو، لیکن میں آڈینس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے آڈینس پلیز بات پہ توجہ کیجئے کہ فرضیات ہی ہوتی ہیں. فرضیات آر ناٹ فیکٹس. ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے. یہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میرے بھائی، بگ بینگ از جسٹ اے تھیوری. آپ فزسسٹ کے پاس بھی چلے جائیں، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ وی ڈونٹ نو اف دس ریئلی ہیپنڈ بٹ دس از دی بیسٹ ایکسپلینیشن وی گاٹ. اور خود بگ بینگ کی تھیوریز پہ مشتمل ہیں. تو عرض یہ ہے کیونکہ ایک سرٹن اور ایک ڈیفینٹ اسٹینس نہیں ہے سائنس کا، فزکس کا، اور دنیا کا کوئی فزسسٹ نہیں کہتا کہ یہ بگ بینگ ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی فزسسٹ دنیا کا نہیں کہتا کہ بگ بینگ از دی بگننگ.
یہ بھی آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. بگ بینگ کے تھیورسٹ سب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حالت کیا تھی, اس کے متعلق ہمارے کچھ نظریات ہیں, لیکن وہ نظریات بہت ہی تھیوریٹیکل ہیں, بہت ہی ویک ہیں, اس پہ ہم سالڈ گراؤنڈ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بگ بینگ از دا بگننگ. بگ بینگ تک ہماری علم جاتی ہے. بگ بینگ وہ بھی علم, یہ یقینی علم نہیں ہے, وہ ایک گیس ورک ہے, ایک کنجیکچر ہے, تو بگ بینگ تک جاتی ہے. اس سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ بگ بینگ از دا بگننگ, دیٹس اے فالسیفیکیشن آف سائنس اینڈ دیٹس ناٹ ٹرو. بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, وہ ایک تاریک ایریا ہے, ایک ڈارک ایریا, کسی کو پتا نہیں ہے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ, آپ یہ سب بگ بینگ کی تھیوریز, دیز آر جسٹ تھیوریز, اور تھیوریز کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ شیور. سو میرا مطلب یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کریٹر کا یہ ڈینائی کرتے ہیں یا کریٹر کو یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ کریٹر ہے. اس کے متعلق یہ کوئی واضح اسٹانس نہیں لے رہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل وجہ کیا ہے کہ دنیا کے انہوں نے ریسرچ بھی کیا, انہوں نے محنت بھی کی, کیونکہ پچھلے 20 سال کا کام ہی یہی ہے کہ کریٹر کو ڈینائی کریں, اسلام پہ اعتراضات کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ کوئی شخص ان اللہ تعالیٰ کو ڈینائی نہیں کر سکتا, یعنی کہہ دے کوئی ہی ڈزنٹ ایگزسٹ, کوئی ایویڈنس نہیں ان کے پاس. سو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں, اللہ کا وجود نہیں, اللہ کا وجود نہیں, اگر ان سے کہہ دیں کہ بھئی دلیل کیا ہے, they have no دلیل for that, they have no reason, no proof for that. اور یہ بگ بینگ کے انہوں نے جو ابھی پیش کیا ہے اس کا جواب میں ہم نے عرض کیا کہ صرف فرضیات ہے, اور یہ سب ایک دن غلط ثابت بھی ہو سکتی ہیں. لہذا اگر آپ اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے, تو آپ کا یہ ڈینائل جو ہے یہ صرف ایک گیس ورک ہے, یہ یقینی کوئی دلیل نہیں دے سکتا, آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پھر وہ بگ بینگ کے متعلق انہوں نے جو بھی غلط باتیں کی اس کا بھی میں نے نشاندہی کی. اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے, سوال آپ کو دوبارہ دہرائیں کہ اللہ نے کیسے خلق کیا, یہ پوچھا تھا آپ نے. اللہ کے کریٹر کے متعلق آپ نے کوئی سوال کیا تھا, آپ کے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے؟ بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے 1 منٹ دیں گے. اویس بھائی مجھے 1 منٹ دیں گے. I'm so sorry. حسن بھائی دیکھیے, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے 2 جملے کہے کہ ایک تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, اور دوسرا انہوں نے ریسرچ نہیں کی. میں نے کہا ریسرچ کیا بھائی, میں نے کہا انہوں نے ریسرچ کیا, میں نے نہیں کہا ریسرچ نہیں کیا, میں نے انہوں نے محنت کی, ریسرچ بھی کیا. میں نے یہ, لیکن میرا حق بنتا ہے کہ وہ اگر بگ بینگ تھیوری کو اس کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کریں تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کو نشان کروں گا, یہ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی اہانت نہیں, توہین نہیں ہے. وہ اپنے علم کے مطابق ڈسٹورٹ تو نہیں کر رہے ہوں گے نا, وہ تو اپنی انڈرسٹینڈنگ میرے مطابق دنیا کے مطابق یہ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ از دی بگننگ. بگ بینگ از ناٹ دی بگننگ. اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرا مناظرہ فی الحال دو حضرات سے ہو رہی ہے. ماڈریٹر صاحب نے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جوائن کریں گے ان کو مجھے کاؤنٹر کرنے میں, انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. مجھے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے. آپ 5 مزید لے کے آئیں, آپ 5 مزید ایتھیسٹ لے کے آئیں, مجھے ڈر نہیں ہے جی. میں عباس حیدر صاحب آپ دونوں کی اجازت سے صرف 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا. اویس بھائی صرف 1 منٹ دیجیے گا. I'm so sorry. حسن بھائی, ایک تو میں ایتھسٹ نہیں ہوں, پہلی بات. دوسری بات, یہ میں ماڈریشن آپ کے مینیجر کی درخواست پہ کر رہا ہوں, تو یہ تو بڑا نہیں. ماڈریٹر آپ کر رہے ہیں اویس صاحب کی درخواست پر, آپ پوچھ لیجئے. اصل ماڈریٹر جس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ علی عاصم صاحب نام ہے ان کا, انہوں نے ان کو اگری نہیں کیا. اویس بھائی نے کہا, میں کیونکہ پتا ہے کون سے ان کو شکست ہوئی ہے پہلے, سب لوگوں نے دیکھا اس کو. تو ہاں, تو یہ آپ ان کے فرینڈ ہیں, ہم آپ کو جانتے بھی نہیں تھے, انہوں نے خود ریکمینڈ کیا بھائی. نہیں, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 2 لوگوں سے ڈیبیٹ ہے. میں نے تو اب تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, اور میں تو ایتھسٹ بھی نہیں ہوں. مجھے اندازہ ابھی لوگ دیکھیں گے نا, ابھی لوگ دیکھیں گے کہ آپ کس کی ہیلپ کریں گے, اور کیا آپ ہیلپ کریں گے کہ اس کو ایک ریشنل سیکوینس پہ رکھ دیں, کہ جس شخص پہ برڈن آف پروف ہے اس کو اجازت دیا جائے کہ وہ اپنے پروف آگے بڑھ سکے. مجھے اجازت دیا جائے کہ میں اللہ کی ایگزسٹنس کو ثابت کروں, اس کی صفات کو ثابت کر سکوں. ٹھیک ہے نا, مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ کیا یہ کرنے دیں گے, آپ دونوں یا نہیں کرنے دیں گے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے ریشنل ایک ڈائیلاگ دیں. بولنے کی اجازت دیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جو بگ بینگ ہے وہ صرف ایک تھیوری ہے, تو شاید میں آپ کو تھوڑا سا ایک اطلاع دیتا چلوں کہ سائنس کے اندر جو تھیوری ہوتی ہے وہ ایک ٹیسٹڈ ہائپوتھیسس ہوتا ہے, اور جو سائنس کے اندر تھیوری آف گریویٹیشن ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. ویلنس شیل الیکٹران پیئر ریپلشن تھیوری ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. جرم تھیوری آف ڈیزیز ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. آج آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ بگ بینگ کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو شاید آپ کو علم ہو کہ جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے. جو میجرڈ ابنڈنس آف ایلیمنٹس ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے. جو ریسیڈنگ گیلیکسیز کی ریڈ شفٹ ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے. لیکن اگر آپ کے خیال میں بگ بینگ سے اس کائنات کا آغاز نہیں ہوا تو آپ اپنا ریسرچ پیپر سبمٹ کر کے ایک نوبل پرائز کم از کم ضرور لے سکتے ہیں. لیکن حسن اگر ہم سائنس کو سائڈ پہ کر دیں, اگر بگ بینگ تھیوری غلط ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کائنات کیسے بنی. میرا پرابلم بگ بینگ سے ہے ہی نہیں. دیکھیں میرے بھائی, we do not reject Big Bang. I'm just saying it's a theory. Big Bang خود physicists کہتے ہیں کہ it's a theory and it's based on many other theories. And
बिकॉज मैं आपको क्योंकि अक्सर देखने वाले उर्दू जबान जानते हैं, तो अर्ज करता हूं कि साइंस डिस्कवरी करने का नाम है. साइंस में न्यू थिंग्स ऑलवेज, न्यू फिनोमेना ऑलवेज डिस्कवर होते रहते हैं, हमेशा नई थिंग्स डिस्कवर होते हैं. और हर डिस्कवरी के साथ साइंटिस्ट को, इंसान को पता चल जाता है कि कितनी चीजों को उसको नहीं पता. यानी एक डिस्कवरी हमेशा 10 और 20 या 100 अननोन थिंग्स उसके साथ लेके आता है कि उसकी मजीद अब पैदा करनी होगी. और दुनिया में कितने कितने अननोन है, ठीक है ना, ये तो किसी को नहीं मालूम. जितने इंसान ने रिसर्च किया है, बनी नो इंसान ने रिसर्च किया है, वो एक स्पेकल है, एक जर्रा है उस इन्फिनिट ओशन में जिसका नाम है अननोन, कि हमें पता भी नहीं है कि हमें ये बातें पता नहीं है. तो ठीक है, ये एक थ्योरी है जो अभी एक्सप्लेन करती है कि इस कायनात का एक नुक्ते आगाज जहां तक हमारा जहन जाता है, साइंसिस का ये हुआ होगा एक अंदाजे के तहत. लेकिन वो ये नहीं कहते कि देयर वाज नथिंग बिफोर दैट. आप तो ये कहते हैं कि ये नुक्ते आगाज से पहले कुछ नहीं था. वो कोई नहीं कहता. द मोमेंट ऑफ सिंगुलैरिटी बिग बैंग में यह है कि सब कुछ बहुत डेंस था और बहुत हार्ड था. उससे पहले तो किसी को नहीं मालूम. ये भी एक अंदाजा है. मुझे बिग बैंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने कहा बिग बैंग या खुद बखुद ये सब कुछ वजूद में आया है, ये किसी का अकीदा नहीं है. तो मेरी बातों से या दोस्त नाजरीन को यह अंदाजा हुआ होगा कि मेरे साथ जो एथियस्ट शख्स यहां पे गुफ्तगू करने आए हैं, ये कभी भी कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, गॉड नहीं है. अब मैं अल्लाह को वापस ले लेता हूं क्योंकि सिफात पे भी हमने साबित नहीं किया है. तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. इस पे अपना स्टैंड वाज़ेह तौर पे बयान नहीं करेंगे. और उसके लिए अगर दलील भी मांगे ना, इनके पास जो दलील है उस दलील, इजाजत है, वो बात कर लें. दलील जो इनके पास है वो सिर्फ ये है, दलील इनके पास सिर्फ ये है कि बिग बैंग है भाई, और बिग बैंग सिर्फ थियरी है. और कहते हैं ये आगाज यहां से, हालांकि बिग बैंग आगाज नहीं है. बिग बैंग एक मोमेंट है, उससे पहले क्या था किसी को पता नहीं है, ठीक है ना. तो ये क्रिएटर के न होने पर इनके पास जो बातें हैं ये सिर्फ बिग बैंग से इस्तेफादा करेंगे. और ओके बिग बैंग इनके पास सिर्फ क्या है, अच्छा, एक बहाना है, और वो भी इनके पॉइंट को प्रूव नहीं करता कि इसका कोई क्रिएटर नहीं है. तो आज मैं यही करता हूं कि इन्होंने रिसर्च भी किया, मेहनत भी किया है, क्रिएटर के न होने पर इनके पास कोई दलील नहीं, और किसी भी एथियस्ट के पास दलील नहीं है. हालांकि पास अगर कोई शख्स अगर कहता है कि क्रिएटर नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है कि साबित करे कि क्यों कहते हो कि नहीं है, ठीक है ना. जैसे कि हम मानते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम पर भी है कि अगर हम कहते हैं कि क्रिएटर मौजूद है, हम साबित करेंगे, दिखा दें कि वो मौजूद है. वैसे मुझे लगता है कि टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूरी होनी चाहिए. अभी हसन अलायारी साहब जो हैं वो अपनी गुफ्तगू में दो मुतजाद बातें कह गए. एक जगह इन्होंने कहा कि जो बिग बैंग है जस्ट अ थ्योरी, जिससे इन्होंने ये तासुर दिया कि बिग बैंग जो है वो कोई प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि हमें बिग बैंग से कोई मसला नहीं है. सर, अब इनका तो हम तो खल्के कायनात के ऊपर बात कर रहे हैं ना, और इनका तो खालिक कायनात से डायरेक्ट राब्ता है. इनके पास तो अल्टीमेट सच्चाई मौजूद है. इनके पास तो वो इल्म मौजूद है कि खालिक कायनात ने अदम से इस कायनात को वजूद बख्शा, फिर उसने अंबिया भेजे, और उसके बाद इन्होंने एक पूरी चेन ऑफ कमांड भी कायम कर रखी है. तो सर, हम अपनी बिग बैंग को साइड पे कर देते हैं. मैं अपनी बिग बैंग थ्योरी को रद्दी की टोकरी में फेंक देता हूं. मुझे आप ये बता दें कि जब आप खालिक के कायनात के वजूद का असबात करते हैं, तो आपको अपनी तमाम तर जो अमीक मुताला है उसके नतीजे में ये बात पता चली कि आपके खालिक के कायनात ने इस कायनात को कैसे खल्क किया. अलायारी साहब जी बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन हर चीज उसके अपने मकाम पे होगा. पहले हम साबित करेंगे कि एहराम मिस्र, अगर कोई कहता है कि एहराम मिस्र का कोई बनाने वाला नहीं है, तो फिर हम उसको दिखाएंगे कि भाई इसका बनाने वाला है, फिर उसको बताएंगे उसने कैसे बनाया. तो इसलिए हर डिस्कशन में लॉजिकल सीक्वेंस को बरकरार रखना ये निहायत ही जरूरी है. आपको हर सवाल पूछने का हक है, लेकिन आप अगर इस तरह डिस्कशन को आप रब्त कर लें, और मैं अभी किसी और मौजू पे बात कर रहा हूं, आप किसी और मसले को छेड़ें, मसलन साबित करो कि अल्लाह अलीम है, अब पहले मुझे साबित करना होगा कि खुदा का वजूद है, फिर मैं साबित करूंगा कि अलीम है, फिर उसने खल्क कैसे किया, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना. और जब मैंने कहा कि मुझे बिग बैंग थ्योरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इसको एक थ्योरी के तौर पे आप जान लें. उन्होंने जो कहा कि वजूद का आगाज बिग बैंग से है, ये गलत बयानी कर रहे हैं. वजूद का आगाज बिग बैंग से कोई नहीं कहता है बिग बैंग से. कहते हैं कि उस वक्त तक हमें अंदाजा है, उससे पहले हमें अंदाजा नहीं है, ठीक है. इन्होंने जो गलत बयानी से काम लिया, मैं सिर्फ उसकी निशानदेही करता हूं. बिग बैंग फैक्ट भी हो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के वजूद का बिग बैंग में वजूद में आई. लेकिन ये क्रिएटर पहले नहीं था. आपने कब साबित की? साबित किए नहीं. ऐसे कह रहे हैं कि भाई वो कैसे आदम से वजूद. आदम पहले साबित करो ना. बात का जवाब ले लीजिए. प्लीज इंटरप्ट ना करो ना प्लीज. आपने 5-6 सवाल किया ना. साहब, अब अपनी बात का स्पेसिफिक जवाब ले लीजिए. अब आप हौसला करें और अपनी बात ये भाई साहब मेरे सवाल खत्म होने दो ना. हमें सोच की जरूरत होती है. जब हम सोचते हैं तो हमें दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग एक फिजिकल एंटिटी है. आप लोगों के सामने खुद कह चुके हैं कि आपका खुदा जो है वो फिजिकल नहीं है. आप लोगों के सामने खुद कह चुके हैं कि आपका खुदा टाइम से और स्पेस से मावरा है.
تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خدا نے جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ اس نے دل کے اندر کیا تھا, دماغ کے اندر کیا تھا؟ ایک میٹا فزیکل اینٹی کے ارادے کے نتیجے میں ایک فزیکل یونیورس کیسے پروڈیوس ہوتا ہے حسن الایاری صاحب؟ اور آپ کا جو خدا ہے اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ یونیورس ابھی تک بن رہا ہے, اور یہ یونیورس کا جو ٹائم سپیس فیبرک ہے وہ 93 بلین لائٹ ایئرز کے اکراس ابھی بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کو بتائیں کہ بھائی بس کر دے, بن گئی یہ کائنات, ابھی تک وہ بن رہی ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک صدا آ رہی ہے کن فیکون کی, یہ ایک شعری استعارہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا حسن الایاری صاحب, آپ کے میٹا فزیکل رب نے جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ اس نے سوچا تھا, وہ ارادہ اس نے کس دماغ سے سوچا تھا؟ کیونکہ دماغ کے لیے تو فزیکل اینٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا, اور وہ تو میٹا فزیکل ہے. تو مجھے بتائیے گا ایک میٹا فزیکل اینٹی ارادہ کیسے کرتی ہے, اور اس ارادے کو کائنات کے اندر کنورٹ کیسے کرتی ہے حسن الایاری صاحب؟ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہلے پچھلے جتنے جواب تھے وہ سب صحیح تھے, انہوں نے اس پہ کوئی اس نے کوشچن ریز نہیں کیا. اگر ہمارے پہلے سے جوابات غلط ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ان پہ کوشچن ریز کرتا ہے یہ شخص. یہ اگلا جواب لے کے ہے کہ دنیا میں نئی چیزیں بن رہی ہیں, دنیا میں نئی چیزیں بن رہی ہیں. تو کیونکہ دیکھیں, پھر بھی میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ میٹر دوسرا میٹر نہیں بنا سکتا. اگر دنیا میں ہمارے یہ ثابت ہو جائے کہ ایک نیا میٹر بن گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا بنانے والا اممیٹیریل ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس نے سوچا کیسے. دیکھیں میرے بھائی, آپ اس کو پھر میرا یہی ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ کے ذہن میں ایک موہوم چیز ہے, ایک مانسٹر موہوم ہے, گاڈزیلا جیسا ایک چیز ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیسے کیا ہے, وہ بتائیں حضور. وہ ہمارے ذہن میں, وہ ہمارے ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے. جسم ہے نہ, وہ ٹائم میں ہے نہ, بالکل بالکل بالکل, وہ ارادہ بھی کر لیتا ہے. ارادہ کرنے کے لیے اس نے کچھ سوچا ہوگا نا. ارادے کے لیے آپ کو ول کی ضرورت ہوتی ہے, ول کے لیے آپ کو دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی, آپ نے سوال کیا ہے, اس کا جواب دینا میرا کام ہے. اب آپ جو سوال کرتا ہے, جو بھی شخص سوال کرتا ہے سامنے والے کو جواب دینے کی اس کو اجازت دیں. میں عباس حیدر صاحب 5 منٹ میں اس ڈسکشن کو لیو کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ لیو کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ہم نے سارے پوائنٹس ثابت کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی سر, آپ نے جس طرح سے اپنے دین کا آج وہ چہرہ ہی بتاتے ہیں, چہرہ ہی بتاتے ہیں کہ کون جیت گیا ہے, کون پورے غم میں ڈوبا ہوا ہے. مذاق اڑایا ہے, مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے حسن. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب لے لو میاں. ایبسولوٹلی پیتھیٹک ان ایکسپلیننگ, ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح سے یہ کہا کہ آپ کے فرضی اللہ نے ارادے سے اس کائنات کو بنا دیا, اور بھائی ارادہ کرنے کے لیے بھی دماغ چاہیے. سن لینا بھائی, دماغ چاہیے, وہ دماغ تو اس کا ہے نہیں, اور یہ یونیورس ابھی تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. پھر بتائیے گا کہ ارادے سے ایک نان میٹا فزیکل, اور بھائی آپ سوال 10 مرتبہ تک تکرار کریں گے نا, اور سمجھ گیا میں سوال آپ کا, دوبارہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں 3 دفعہ؟ جب سمجھ گیا میں عباس حیدر صاحب 4 منٹ میں اس اتنا دیکھیں, میرے یہاں پہ مناظرات ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے, علماء ادھر آتے ہیں وغیرہ. اتنا ان سول شخص میں نے کم دیکھا, اتنا ان سول اور اتنا ان اسکالرلی ان ایجوکیٹڈ پرسن لوگوں کے ساتھ تہذیب سے بات کرتا ہے, جو کہ 87% مسلمانوں کے جذبات کی توہین کرتا ہے دن رات, اور آپ ان کی تعریف کرتے ہیں. میں تعریف سب کو بھی, آپ دونوں کو بھی, آپ مسلمانوں کے جذبات کے بڑے آپ احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں اپنا اسلام کو تو ویسے ہی آپ نے غلط ثابت کر دیا. بھائی آپ نے جو سوال کیا نا, پلیز کراس ٹاک نہ کرنا. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کا میٹا فزیکل جو خدا ہے اس نے ارادے سے فزیکل یونیورس, بھائی سمجھ گیا نا, اب چپ بھی ہو جاؤ نا, جواب دینے بھی دو نا. سمجھ گیا بھائی, 4-5 دفعہ کیا سوال کرتے ہو پھر جواب نہیں دینے دیتے نا. میں نے عرض یہی کیا کہ بھائی اتنا میں نے ان ایجوکیٹڈ ان سول, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایتھیزم کا مطلب ہے کہ عقل سے بائی بائی, عقل سے خدا حافظی. اب جواب سن لو اپنا, سم بکم فہم لا یعقلون. قرآن کا اعجاز ہے کہ نہیں, لوگوں دیکھ لو. اب دیکھو اپنا سوال لے لو, آپ کے اس نے دماغ کے بغیر کیسے کیا, آپ اس کا قیاس کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے اس دنیا میں دیکھی ہے نا کہ اگر دماغ ہے تو وہ بھائی انسان عاقلانہ کام, عالمانہ کام کر سکتا ہے. دماغ نہیں ہے تو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ کہاں سے پتا چلا؟ کیونکہ آپ نے حیوانات کو دیکھا, اینیملز کو دیکھا. اینیمل کنگڈم میں, دنیا میں اگر عقل ہے, سینسیشن ہے, تو دماغ ہے تو کچھ کر لیتا, اس کے بغیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. جب ہم نے اب اچھی طرح سے سن لو اور پے اٹینشن کریں, کہ اگر پے اٹینشن نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی دلیل آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. جب ہم نے ثابت کیا اس ورلڈ کا ایک میکر ہے, اور اس ورلڈ کا میکر وہ جسم نہیں ہو سکتا, جسم نہیں ہو سکتا. اور ہم نے دیکھا کہ اس ورلڈ میں اس نے جو بنایا ہے اس میں حکمت کے آثار بے نہایت ہیں. اس نے جو ذرہ بھی ہے تو اس میں آرڈر ہے, گیلیکسی بھی ہے تو اس میں آرڈر ہے, پتا بھی بنایا تو اس میں آرڈر ہے, انسان بھی بنایا آرڈر ہے. ہر جگہ اس کی حکمت اور اس کی لطافت بے نہایت ہے. تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ دماغ کے بغیر, کیونکہ وہ جسم ہی نہیں ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس حکمت ہے, ٹھیک ہے نا. رد کر سکتے تو بسم اللہ رد کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالق کون انسانوں حیوانوں کی طرح ہو. عباس حیدر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. اینڈ اویس پہ یہ ممکن ہے کہ میں کچھ کلوزنگ ریمارکس دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ڈسکشن صرف اور صرف ٹائم کا ضیاع تھی, اور انہوں نے صرف 2-2.5 گھنٹے کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ ایک میٹا فزیکل جو اینٹی ہے جو کہ فزیکل ورلڈ کے بیونڈ ایگزسٹ کرتی ہے, حالانکہ ایگزسٹنس کے لیے آپ کو ٹائم اور اسپیس چاہیے, اس نے اپنے ارادے سے, اپنی علم سے, اپنی حکمت سے اس یونیورس کو بنایا ہے. اور یہ بہت ویگ ٹرمینالوجی ہے,
اگر یہ کسی یونیورسٹی میں سین ڈیاگو کی جا کر یا کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں جا کر یہ بتائیں گے کہ میرے رب نے اپنے ارادے سے، اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے اس کائنات کو بنایا ہے، تو لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے بھی اور ان پر ترس بھی کھائیں گے. گیلیلیو پہ بھی ہنسے تھے نا، اور لوگ تو گیلیلیو پہ بھی ہنسے تھے. وہ ہنسنا کسی حق و باطل کی دلیل نہیں ہوتی. ابھی سب لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں. آپ تو چرچ کے نمائندے ہیں سر. اوکے ٹھیک ہے. اویس بھائی جانے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، اور حسن بھائی کیونکہ اب ختم ہو رہی ہے یہ کسی صورت، تو میں 2 منٹ کچھ بات کر لوں آپ لوگوں کی اجازت ہو، پھر اس کو ختم کر لیتے ہیں. دیکھیے آڈینس، میں کامنٹس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا، تو وہاں تو فیصلے ہو چکے کہ کون جیتا کون ہارا، اور میں نے کس طرح کا کردار ادا کیا وہاں. وہ جو گالیاں خیر سے پڑ رہی ہیں وہ خدا کا شکر ہے. میں بس اس میں 2 باتیں، حقیقت جو ہے اور یہ دونوں سامنے بیٹھے ہیں، تو جو چیز جس طرح ہوئی وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو. یہ ڈبیٹ ان دونوں کے درمیان طے ہوئی تھی. مجھے جعفر صاحب جو غالباً حسن بھائی کے مینیجر ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ اویس صاحب کی ریکمنڈیشن پہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ماڈریٹ کروں. اور میں حسن بھائی، میں نے کہا نا اگر میں کچھ غلط کہوں تو آپ کہہ دیجیے گا. بات کریں، بسم اللہ. مجھے آپ دونوں سے زیادہ خدا کا خوف ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری بات سن لیجیے پلیز. پہلی بات. دوسری بات، یہاں پہ 2.5 گھنٹے سے بیٹھ کے مجھے تو نہ کوئی مانیٹری فائدہ ہے، نہ یہ میرے چینل پہ ہو رہا ہے، نہ میں نے اپنا نام بھی لکھا. میں تو صرف ڈسکورس کے لیے آیا تھا. وہ ڈسکورس کا کیا بنا وہ معاملہ میں آڈینس پہ چھوڑتا ہوں. آخری بات، حسن بھائی نے جس طرح ہم دونوں کو اویس بھائی کو اور مجھے دوست کہا، ہمیں تو ایک دوسرے کی ڈیٹیلز بھی نہیں پتا کہ اویس بھائی رہتے کہاں پر ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈبیٹ ہے، میری بات تو سن لیجیے حسن بھائی. تو میں اس پہ صرف اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہوں. اور حسن بھائی، ڈبیٹ جو ہوئی وہ تمام چیزیں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نہ ہماری کوئی، میری اور اویس بھائی کی کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، اور وہ بروز حشر آپ کو بھی پتا چل جائے گا. میں اس پر میرا آپ سے جو ایکسپیکٹیشن تھا، میں نے شروع سے کہا تھا کہ آپ ہیلپ کریں، کہ یہ انٹرپٹ نہ کریں، اور یہ جو ہے ایک لاجیکل کورس میں چلیں. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آخر کے سوالات شروع میں نہیں کر سکتے. اور یہ شخص، آپ سن لیں، آپ سے جو ہمارا شکوہ ہے، اب بس بھائی آپ سے جو ہمارا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص بار بار ایک ہی سوال کو اس نے 100 مرتبہ تکرار کیا، اور میں بار بار کہتا تھا کہ سوال کا جواب آئے گا. پہلے اس نقطے کو ثابت کریں. آپ نے بالکل ہیلپ نہیں کیا ہے، اور اس کو بالکل کھلا فیل دیا تھا. ایک میٹا فزیکل خدا نے ارادے سے اس فزیکل یونیورس کو بنایا. واہ، اوکے سر، ٹھیک ہے. جی حسن بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ جو ہے نا، اور کچھ بھی خود بخود بن گیا، اور خود بھی کہتا ہے کچھ چیز خود نہیں بنتا. وہ بھی اقرار کیا اور خود بھی کہتا خود بہت بن گیا. جی وہ ہمیشہ تھا، وہ بنا نہیں، وہ ہمیشہ تھا. اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا عدم آپ نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا. فزکس بھی نہیں ہے اس کے لیے، ٹائم بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے، وہ فزیکل جب نہیں ہے تو فزکس بھی نہیں ہے اس کے لیے. چلیں دونوں حضرات کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. عباس بھائی بہت شکریہ. تھینک یو سر. اویس صاحب تھینک یو سر. آگے دیکھیں، میں آپ کے جانے سے پہلے عرض یہ ہے کہ آپ کے جتنے اعتراضات ہیں دیکھیں، لوگوں نے دیکھا، اس سب کا ہمارے پاس جواب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ اللہ کے وجود پر ابھی ہماری بات ہوئی ہے. لوگ فیصلہ کریں گے، جو دیکھنے والے ہیں کہ کس نے اپنا پوائنٹ ثابت کیا، کس نے نہیں کیا. جو بھی آپ کے ذہن میں. اجازت ہے آپ بات کریں، مجھے ختم ہونے دیں. مجھے ان کا کام انٹرپٹ کرنا. بھائی ایک منٹ مجھے ختم کرنے تو دو نا. جی جی. آپ کے ذہن میں جو بھی ہمارے مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں. میں نہیں کہتا آپ کی سب باتیں غلط ہیں، کچھ باتیں ایتھیسٹ کی صحیح ہیں، لیکن وہ مذہب عمریہ پہ لاگو ہوتی ہیں، مذہب شیعہ پہ نہیں ہوتی. آپ کے ہر شک و شبہ کا جواب مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ہے.